ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم حمد و نعت شامل کرتے ہیں, کلام شامل کرتے ہیں, کوئی اچھی سینگ شامل کرتے ہیں. اور آج جو سیگمنٹ ہے ہیلتھ اور فٹنس کے حوالے سے اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت شخصیت ہے, یہ بھی ماشاءاللہ ہنستے مسکراتے رہتے ہیں, ہماری ٹیم کے مستقل ممبر بھی ہیں, ہماری غلطیوں کو بھی یہ ٹھیک کرواتے ہیں, بہت سارے کام کرتے ہیں ہمارے یہ بھائی. ان کا نام ہے نعمان فاروقی. ان کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکر. ماشاءاللہ. آج آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں جہاں سے میں آپ سے بات کر سکتا ہوں, ورنہ آپ کان میں بتاتے ہیں یہ والی بات یہاں سے ٹھیک کر لیں. بس یہ وقت کی بات, وقت کی بات ہے جی. چلیں, آپ کے آنے کا شکریہ سر. ان کے ساتھ ایک اور بڑی معتبر شخصیت جناب ڈاکٹر عبدالحمید صاحب, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں دربار آئی ہاسپٹل کے. ان کو بھی وارم ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے سر آپ؟ شکر. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. صبح سویرے وقت نکالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. میرے لیے عزت کی بات ہے کہ مجھے آپ نے موقع دیا ہے کہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ کوئی آنکھوں کے حوالے کے, آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت انمول نعمت ہے, تو اس حوالے سے کچھ بات چیت کر سکوں. پلیئر ہیونگ یو سر, ڈیفینیٹلی اس پہ بات کریں گے. پلیئر ہیونگ. اس سے پہلے کہ میں مزید گفتگو کروں, میں گزارش کروں گا نعمان صاحب سے اور ان سے جانیں گے کہ آج ہمیں سنانے والے کیا ہیں. میں انشاءاللہ آج کلام اقبال سناؤں گا, میرے پسندیدہ شاعر. ہمارے پسندیدہ شاعر ہیں جی. بالکل بالکل. اوور ٹو یو سر. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ, نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ. کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا, دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا, ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ, ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی, آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی. اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی, اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. جب عشق سکھاتا ہے
آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرت اقبال جب کلام کرتے ہیں نا تو پھر وہ دوام ہی ملتی ہے۔ جب آپ للہیت کی بات کرتے ہیں، آپ روحانیت کی بات کرتے ہیں، آپ انٹرنل طاقت کی بات کرتے ہیں، تو بڑا اس کلام میں ایک وہ جذبہ بھی نظر آتا ہے، بالکل ایسے ہی، آپ کو روحانی سفر بھی اس میں نظر آتا ہے، بڑی معنویت اور بڑی گہرائی اس میں ہے، اور حقیقت میں جو اس کے پس منظر کو سمجھ رہا ہو نا، او یس او یس، اور وہ طاقت جس طرح انہوں نے بیان کی کہ وہ طاقت یہ ادارہ اور وہ نہیں ہے، یہ طاقت تو روحانیت والا معاملہ ہے، کچھ پچھاڑنا ہے تو اس معاملے سے پچھاڑ، بڑی خوبصورت چیز ہے، بڑی خوبصورت، ماشاءاللہ سر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو اس سے پہلے کہ میں آنکھ کا ذکر کروں تو وہ کیا کہا ہے شاعر نے کہ ان کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز؟ فراز صاحب کہہ رہے ہیں، نام ہے ان کا ایک، نعمان صاحب سنیے گا، ان کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، سونے والوں کی طرح جاگنے والوں جیسی۔ تو آنکھ بڑا خوبصورت باڈی کا ایک پارٹ ہے، جو ساری خوبصورتی یہاں سے ہی آپ کے اندر اترتی ہے، پھر محسوس کرتے ہیں، پھر وہ آپ کے اندر نقش و نگار بنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، بڑا خوبصورت باڈی پارٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت عنایت ہے، اور آنکھ ہی ہے جو سب سے پہلے آپ سے کانٹیکٹ کرتی ہے، رابطہ سب سے پہلے کرتی ہے۔ تو جب ہم آنکھ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے ہمیں کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ چونکہ آپ کی اسپیشلٹی ہے، آپ ایک عرصے سے ماشاءاللہ سرو کر رہے ہیں، آنکھ کی حفاظت سب سے پہلے کیسے؟ کیا میں صرف گلاسز لگا لوں؟ ویسے تو ہم تینوں بیٹھے ہیں اور تینوں نے گلاسز لگائی ہیں، باہر نکلیں تو اسپیکٹیکلس لگا لیں، گوگلس لگا لیں، کیا کریں؟ آنکھ کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ آنکھ جتنی اہم چیز ہے اتنی ہی نازک چیز بھی ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نازک بنایا ہے کہ یہ بہت جلد جو ہے کسی بھی قسم کی انسلٹ کا پہ خراب ہو سکتی ہے۔ تو عمومی حفاظت میں ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں گھروں میں، کاسمیٹکس خواتین کرتی ہیں یا سرما کاجل کا استعمال ہوتا ہے، تو اس میں کیئر جو کرنی چاہیے کہ وہ یہی کہ کوالٹی کی چیزیں استعمال ہوں۔ لو کوالٹی سرما یا کاجل یا ایسی چیز جو آنکھ میں لگائی جائے وہ آنکھوں کو نقصان دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہوا میں موجود جتنے بھی پولوٹنٹس ہیں جی، وہ آنکھ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تیز دھوپ، چمک، تیز روشنی یہ آنکھوں کو نقصان دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حفاظتی میکانزم رکھے ہوئے ہیں، جیسے ہماری آنکھ کا جسے لڈس ہم کہتے ہیں یا چھپر کہتے ہیں عام زبان میں، جیسے تیز روشنی پڑتی ہے تو یہ آنکھیں بند ہونے کی طرف آ جاتی ہیں، تو وہ آنکھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو پتلی ہے آنکھ کی، جیسے آئرس اور کا نام دیتے ہیں میڈیکل لینگویج میں، تو وہ پتلی جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے تاکہ کم سے کم روشنی آنکھ کے پردے تک پہنچے اور آنکھ کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، جی بالکل، ماشاءاللہ، شیلڈ ہے آنکھ کے اندر ہی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بڑی خوبصورتی اور بڑی اس کے حکمت پوشیدہ ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی چیز فار ایگزامپل پانی کا چھینٹا آتا ہے تو ہم فوری طور پہ چہرہ گھماتے ہیں اور آنکھ کو بند کرتے ہیں، وہ بھی ایک پروٹیکٹیو میجر ہے۔ تو نیچر نے رکھے ہوئے پروٹیکٹیو میجرز، لیکن اس کے علاوہ جو ایڈیشنل احتیاط جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہی ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں، مٹی گرد دھول دھواں بہت زیادہ ہے، تیز دھوپ، چمک، روشنی زیادہ ہے، تو اگر سن گلاسز استعمال کر لیے جائیں تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر دن میں ایک دفعہ شام کے وقت آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایکسپوجر رہا ہے مٹی گرد دھول کو، ان چیزوں کو، تو ہلکا سا پانی کے چھینٹے مار لیے جائیں دونوں طرف، تو وہ واش آؤٹ ہو جائیں گی۔ تو جس طرح کپڑا دھل کے دوبارہ نیا ہو جاتا ہے، آپ انہیں پہنتے میلا ہوتا ہے پھر دھو لیتے ہیں، تو اسی طرح یہ اگر تھوڑا سا ہم کیئر کریں تو اس کی افادیت اور اس کو کسی بھی پرابلم سے بچایا جا سکتا ہے، شیلڈ کیا جا سکتا ہے اس کو۔ اچھا، چونکہ ہم نے سب سے پہلے آغاز کیا اس کے دیکھنے کا، کور کرنے کا، آپ نے اور میں نے جو گلاسز لگائے ہیں، ایون نعمان صاحب نے لگائے ہیں، ہم ڈیفرنٹ قسم کے گلاسز یوز کرتے ہیں، 2-3 قسمیں بتا دیجئے جن سے آپ کی جیب پہ بھی بہت وزن نہ آئے اور آپ اپنی آنکھ کو بہتر طریقے سے پروٹیکٹ کر سکیں۔ جس طرح عام گلاسز ہیں، ملٹی کوٹڈ ہیں، الٹرا ریز کو کنٹرول کرنے، وہ بھی بتائیے گا۔ اس میں ویسے تو عام حالات میں اگر نظر کسی کی کمزور نہیں ہے وہ تو سن گلاسز سمپل جو ہے استعمال کر کے تو اپنی آنکھوں کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، لیکن جن کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ان کی نظر کمزور ہے، نزدیک کی یا دور کی، یا کچھ لوگوں میں مائنس نمبر کے ساتھ کریکشن ہوتی ہے اور کچھ میں پلس کے ساتھ کریکشن ہوتی ہے،
تو اس میں اگر اس کی کوٹنگ جو ہے الٹرا وائلٹ کوٹنگ بھی آتی ہے، وہ اگر ہو تو جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں جو ہماری مختلف ہمارا ایکسپوجر ہوتا ہے اس سے آنکھوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ اس میں اینٹی گلیئر کوٹنگ ہوتی ہے. جیسے آپ رات کے وقت ڈرائیو کر رہے ہوں تو سامنے سے گاڑی آتی ہے، اس کی لائٹ پڑتی ہے تو وہ آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اور لائٹ پھیلتی ہے اور آپ کو دیکھنے میں دقت ہوتی ہے. تو اینٹی گلیئر کوٹنگ سے بھی یہ ہے کہ وہ لائٹ جو ہے آپ کی آنکھوں کو کم پرابلم کرے گی. تو اس طرح ہم آنکھ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ان گلاسز کے ساتھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، اس میں گلاسز جو پلاسٹک پہ میں بھی اویلیبل ہیں اور گلاسز جو کہ شیشے میں بھی اویلیبل ہیں، کون سے زیادہ ویلیویبل ہیں، فائدہ مند کون سے ہیں آنکھ کے لیے؟ دونوں ایکولی گڈ ہیں. صرف یہ ہوتا ہی ہے کہ بعض جگہوں پہ نمبر بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ شیشے کے گلاسز بہت ہیوی ہو جاتے ہیں. جی. تو ایسی کنڈیشن میں جو پلاسٹک کے گلاسز ہیں وہ ریلیٹیولی بہتر ہوتے ہیں، لائٹ ویٹ ہوتے ہیں، وہ آپ زیادہ فیل نہیں ہوتے. اور کیئر تو ہمیں دونوں قسم کے گلاسز کی کرنی ہے، جو شیشے کے ہیں یا پلاسٹک کے ہیں. پلاسٹک کے ذرا ان پہ اسکریچ آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تھوڑی سی ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. ادروائز دونوں کی ایفیشنسی ایکول ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم گلاسز چلے جائیں، سن گلاسز مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے بہت رینج اویلیبل ہے، لیکن بلو دا لائن ہے بہت سی جو الٹا آنکھ کو نقصان دیتے ہیں. وہ کون سے رنگ ہیں، وہ کون سے گلاسز ہیں جو ہم دھوپ کے لیے چشمے استعمال کرتے ہیں جو ہماری آنکھ کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں؟ نقصان دہ تو ان میں سے کلر کوئی بھی نہیں ہے. جو ہمارے سن گلاسز ہیں جس میں براؤن ہیں، بلیک ہیں، گرے آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ گرین ہیں یا بلو ہیں. لیکن آنکھوں کے لیے زیادہ بینیفیشل گرین جو ہے وہ زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں. لیکن وہ جو آ جاتے ہیں ریڈ اور اس طرح کے یلوز ٹائپ کے گلاسز، ٹرینڈی فنکی، وہ تکلیف دہ ہیں آنکھ کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آنکھ کی جو ڈیزیز ہیں سر، بیماریاں جو ہیں، یہ کہاں سے آغاز ہوتا ہے کہ آپ فوری طور پہ کویسچن مارک ہو جائے آپ کے لیے، یا آپ الرٹ ہو جائے کہ یہ ہونے لگ گیا میری آنکھ کے ساتھ، تو مجھے فوری آپ جیسے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے؟ اس کو ہم اگر زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ دو حصوں میں ہم تقسیم کر لیتے ہیں. ایک آ جاتا ہے کہ جو نظر آ رہی ہیں چیزیں آنکھ میں جو اسٹرکچرل ہیں، اور سیکنڈلی آ جاتے ہیں فنکشنل. جی. جیسے اسٹرکچرل میں ہے کہ آنکھ میں آپ کے چبھن شروع ہو گئی، اریٹیشن ہو رہی ہے، ریڈنس آ گئی ہے، پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے، یا وہ ریشہ وغیرہ آنا شروع ہو گیا، یا سویلنگ ہو گئی ہے. تو یہ آپ کو الرٹ کرتی ہے کہ آپ کو اپنے اس کے لیے ایڈوائس سیک کرنی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ فنکشنل میں آ جاتا ہے جس طرح یہ نظر کی کمزوری ہے کہ بندے کو نزدیک نظر سے ہی نہیں آ رہا، یا دور سے چیزیں سے صاف نظر نہیں آ رہی، یا بعض بیماریاں ایسی بھی ہیں جن میں چیزیں ٹیڑھی میڑھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، یا ان کی وہ شیپ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، یا اس کے ساتھ کچھ شیڈ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو تھوڑا سا وارن کرتی ہیں کہ آپ اس کے لیے پراپر ایڈوائس لیں. ٹھیک ہے. کامن کون سی بیماری ہیں جو ویزیبل، جیسے آپ بتا رہے ہیں، جیسے ہم لوگ ہمارا انٹریکشن لائٹس کے ساتھ بہت رہتا ہے، اسٹوڈیوز میں آؤٹ ڈور جاتے ہیں تو ہمارے سورج کے ساتھ بہت کانٹیکٹ ہوتا ہے آنکھوں کے حوالے سے. ہمیں عام طور پہ کیا چیز ایسی ہے جس سے ہم اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں؟ دوسرا، جو لوگ انٹرنل زیادہ رہتے ہیں لیکن پھر بھی آنکھ ان کی خراب ہوتی ہے، جیسے موتیا کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، اور ایسی دوسری ڈیزیزز ہیں، ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کائنڈلی ڈیفائن کیجئے، کیا ہیں یہ ڈیزیز جو ہم آنکھ کی اگر بات کریں تو اس میں یہ کامن جو آ جاتی ہے، انفیکشن ہو سکتی ہیں آنکھ کے اندر، یا الرجی کی وجہ سے پرابلم ہو جاتی ہیں. جو موتیا اور یہ جو کالا موتیا یا سفید موتیا ہے، یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ اینٹی ہے. اور یہ جو ہم آنکھ کے سامنے کے حصے کی بات کرتے ہیں، آنکھ کے پردے، یہ جو لیڈز ہیں ان پہ وہ دانہ بن جاتا ہے، وہ انفیکشن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو کنجکٹائیوا ہے ہمارا آنکھ کا، وہ پرابلم میں آ سکتا ہے انفیکشن کی وجہ سے یا الرجی کی وجہ سے. اس کے علاوہ کارنیا جو ہے، جو ایکسپوز ہوتا ہے موسٹلی، اس میں کوئی چیز پڑ گئی آنکھ میں، اس میں زخم ہو جائے یا اسکریچ آ جائے، اس سے پرابلم ہو سکتی ہے، جو تکلیف دہ ہوتی ہے کہ آنکھ میں درد بھی محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، اور پانی آتا ہے، اور آنکھ سویلنگ بھی ہو سکتی ہے. جبکہ یہ جو موتیا کی ہم جو آپ بات کر رہے تھے، تو یہ سفید موتیا جو ہے یہ ایک ایج ریلیٹڈ پرابلم ہے. اس کا تعلق ایج کے ساتھ ہے، ایجنگ فیکٹر کے ساتھ موسٹلی، جس کے ہم سینائل کیٹریکٹ کہتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی کیٹریکٹ ہو سکتا ہے. بعض دفعہ پیدائشی طور پہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آنکھ میں موتیا ہوتا ہے، سفید موتیا یا کیٹریکٹ ہوتا ہے. چوٹ لگنے کی وجہ سے موتیا پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھی پرابلم کر سکتا ہے. تو موتیا جو ہے وہ ایک بیماری کے ساتھ ساتھ ایک ایج ریلیٹڈ پرابلم ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم بیماری میں لیبل نہیں کریں گے. کالا موتیا جو ہے یہ بیماری میں آتا ہے،
اس کو ہم بیماری میں لیبل کر سکتے ہیں. اس کا تعلق جو ہے وہ آنکھ کے پریشر کے ساتھ ہوتا ہے کہ آنکھ کی سٹرکچر ہے, آنکھ ایک بال کی طرح ہے. اس کے جو پچھلا حصہ آنکھ کا جو اندر وہ پردہ ہوتا ہے جسے پردہ بصارت کہتے ہیں یا ریٹنا کہتے ہیں, جی. تو ریٹنا میں نرو فائبرز ہوتے ہیں. وہ نرو فائبر سارے ایک بنڈل کی شکل میں اکٹھے ہوتے ہیں آنکھ کے پچھلے پول پہ, اور وہاں سے وہ ایک نرو کی شکل میں دماغ کی طرف جاتی ہے جسے آپٹک نرو ہم کہتے ہیں. جی. جہاں سے وہ آپٹک نرو آئی بال میں سے نکلتی ہے وہ جگہ ریلیٹیولی ویک ہو جاتی ہے. آنکھ کے اندر پریشر مینٹین رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھے ہوئے ہیں جو آنکھ کی شیپ کو برقرار رکھتے ہیں. اگر وہ پریشر سسٹم بہت زیادہ ہو جائے تو آنکھ ٹائٹ ہو جاتی ہے. اس ٹائٹنس کی وجہ سے وہ جو کمزور حصہ جہاں سے نرو بن کے نکل رہا ہے, فائبرز نکل رہے ہیں اور نرو بنا رہے ہیں, وہاں پہ پریشر کی وجہ سے وہ نرو ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے نظر میں کمزوری کے معاملات اور نظر کو ڈیمیج کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ کس طرح کوئی چوٹ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے جو آنکھ کے اندر پانی اور پیچھے ایک جیل ہوتی ہے, وٹیس کہتے ہیں ہم اس کو, جس نے آنکھ کی شیپ کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے, وہ لیک ہو جائے تو آنکھ کولیپس کر جاتی ہے. وہ آنکھ کولیپس کرنے کی وجہ سے جو آنکھ کا پردہ ریٹنا پیچھے جو ہے اپنی جگہ پہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ سے اکھڑ بھی سکتا ہے, اور آنکھ کی شیپ خراب ہونے سے یہ اس طرح کی پرابلم آ جاتی ہیں. تو کالا موتیا ڈینجرس ہے اس سینس میں کہ اگر یہ ڈیمیج کر دے نروز کو تو وہ irreparable لاس ہوتا ہے. نرو ٹیشو ریجنریٹ نہیں کرتا, یہ اس لیے وہ irreparable لاس ہوتا ہے. اور سفید موتیے کا معاملہ جو ہے تھوڑا سا اس طرح ڈفرینٹ ہے کہ ہماری آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی طور پہ ایک عدسہ رکھا ہے, کرسٹلائن لینز ہم اس کو کہتے ہیں, جو کہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. جس طرح آپ گلاسی استعمال کرتے ہیں یا گھروں میں شیشے ونڈو گلاس استعمال کرتے ہیں, ونڈو گلاس وغیرہ, جب ہم لگاتے ہیں یا گاڑی میں اس کے شیشے جو ہیں گلاس بڑے کرسٹل کلیئر ہوتے ہیں, آپ کو ہر چیز بڑی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ کپڑا لگتا ہے, صفائی کے لیے مٹی وٹی پڑتی ہے, اسکریچز آتے ہیں, تو ایسا ایسا اس میں دھندلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے, یا اس کی ٹرانسپیرنسی جو ہے, شفافیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ کے اندر لینز رکھا ہے کرسٹلائن لینز, اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ جب وہ بچہ اس کا لینز بالکل کلیئر, جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے 30 35 40 پہ, تو وہ ایجنگ پروسیس کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی دھندلاہٹ آنی شروع ہو جاتی ہے. وہ ڈفرینٹ ہے, یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی لمٹ ہے کہ یہ 40 پہ ہی آئے گی یا 45 پہ آئے گی. کسی پہ تھوڑا سا ارلی آ سکتی, کسی پہ تھوڑا سا لیٹ بھی ہو سکتی. اوکے. اس کے لیے کوئی اسپیسیفک رول آف تھم نہیں ہے کہ اس ایج پہ جا کے شروع ہو جانا. وہ شفافیت جیسے جیسے کم ہوتی چلی جاتی ہے, نظر آنا کم شروع ہو جاتا ہے, اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ نظر اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے کہ بندہ اپنی روٹینز کیری نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں یہ سفید موتیا بن گیا. اوکے. تو یہ ایک ایج ریلیٹڈ, اور چوٹ لگنے سے بھی اس کا میکنزم جو میٹابولزم ہے لینز کا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یا پیدائشی طور پہ کچھ میڈیسن ایسی ہیں کہ اگر حاملہ خاتون کو دی جائیں تو اس کے جو پیٹ میں بچہ ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے, اور بہت ساری چیزوں میں تو آنکھ کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے بھی موتیا بن جاتا ہے, چوٹ لگنے سے بن سکتا ہے. کچھ دوائیاں ہیں جو اسٹیرائڈز کا استعمال, ان کا ریئیکشن آ سکتا ہے جسے کہتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس میں مس یوز ہے, پراپر یوز میں نہیں ہے. اگر تھراپیوٹک یوز میں ہے, ڈاکٹر ایڈوائز کر رہا ہے اور ایک لمٹ کے اندر دے رہا ہے تو شاید اتنا نقصان دہ نہیں, لیکن مس یوز کی وجہ سے بھی موتیا بن جاتا ہے. اور یہ دونوں ڈیزیزز ان میں آپریٹ کرنا پڑتا ہے یا یہ میڈیسن سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہے؟ نہیں, یہ جو کالا موتیا ہے یہ میڈیسن سے کنٹرول ہو جاتا ہے. جی. لیکن اگر کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ میڈیسن پوری ڈوزز میں دینے کے باوجود وہ کنٹرول میں نہیں آتا, یا میڈیسن کچھ لوگوں کو الرجی کرتی ہے, کچھ لوگوں کا سیپٹران سے الرجی ہے, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ڈکلوران سے الرجی ہے, یہ عام دوائیاں جو استعمال ہوتی ہیں. اسی طرح آنکھ کے معاملے میں بھی لوگوں کا ریئیکشن آتا ہے کہ کچھ کالے موتی کی دوائیاں ہیں جنہیں ہم اینٹی گلوکوما ڈرگس کہتے ہیں, ڈراپس کی شکل میں, وہ جب پیشنٹ کی آنکھ میں ڈالی جاتی ہیں تو اس سے بعد دفعہ کچھ لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے, اور سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ وہ آنکھوں کی دوائیاں استعمال نہیں کر سکتا. اس صورت میں یا پھر دوائیوں کے باوجود پریشر کنٹرول نہ ہونے کی صورت میں سرجری کی طرف جانا. ٹھیک ہے, دو صورتیں, اگر تو سالٹ سوٹ نہیں کرتا تو پھر بھی جائیں گے آپریشن کی طرف, ادروائز اگر کوئی اور کیور نہیں ہے تو پھر بھی جائیں گے آپریشن کی طرف. اچھا سر, مائیوپیا, ہم لوگ جو گلاسز یوز کرتے ہیں جو آپ کی ٹرم میں یوز کیا جاتا ہے, اب ہم پچھلے چند دہائیوں سے اگر بات کریں تو لیزر ٹریٹمنٹ بہت آ گیا ہے, کیا یہ بینیفیشل ہے اور اس کے بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟ مائیوپیا ایک قسم ہے نظر کی کمزوری کی, جس میں ہم اس کو مائنس لینزز کے ساتھ ہم کریکٹ کرتے ہیں,
اسی طرح ہائپرمیٹروپیا جو ہے یہ دوسری کنڈیشن ہے آنکھ کی کمزوری کی، جسے ہم پلس لینزز کے ساتھ کریکٹ کرتے ہیں۔ یہ جو لیزر تھراپی انٹروڈیوس ہوئی ہے اور اس وقت بہت استعمال میں ہے، بہت مفید چیز ہے، خاص طور پہ ہماری بچیوں کے لیے جو شادی کی عمر میں ہوتی ہیں، گلاسز لگے ہوتے ہیں، تو اس کو ہماری معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایک سٹگما کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ شاید کوئی عیب والی بات ہے، حالانکہ یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے بالکل۔ تو ایسی صورت میں اور بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے لیے پراپر کیس سلیکشن اور پراپر اس کی ہینڈلنگ، یہ امپورٹنٹ ہے۔ دونوں چیزیں، کیس سلیکشن اور ہینڈلنگ، دونوں ٹھیک ہے۔ اب کیس سلیکشن میں سب سے پہلے تو پیشنٹ کی ایج آ جاتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ پیشنٹ کی ایج کیا ہے، ینگ ایج میں ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہے، تھوڑا سا جب بڑی ایج میں چلا جاتا ہے تو اس میں اس کی سوٹیبلٹی ذرا کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ نمبر جو ہوتا ہے، یہ ہائپرمیٹروپیا یا مایوپیا، یہ تھوڑا سا گریجول انکریز کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، جس کا ہم پروگریسو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پروگریسو مایوپیا، کہ آج اگر 1 نمبر لگا ہے ٹیسٹ کے بعد تو سال بعد یا 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد چیک کرنے پہ پتہ چلتا ہے 1.25 پہ چلا گیا یا 1.50 پہ چلا گیا، اور بعض لوگوں کا بہت زیادہ تیزی سے پروگریس کرتا ہے اور یہ 10 12 نمبر تک بھی چلا جاتا ہے۔ اور سر یہ ویری بھی کرتا ہے، انکریز بھی کر سکتا ہے، ڈیکریز بھی کر سکتا ہے، دونوں صورتحال ہو سکتی ہے۔ ڈیکریز کے چانسز کم ہوتے ہیں، ڈیکریز کے چانسز اس وقت ڈیکریز کرنے کے معاملات آتے ہیں جب لینز میں ایج کے ساتھ چینجز سٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو لینز کی پاور جب افیکٹ ہوتی ہے اس وقت جو مایوپیا ہے اس میں تھوڑا سا نمبر ڈیکریز کی طرف آ جاتا ہے، جبکہ پازیٹیو کی طرف وہ پھر چلا جاتا ہے۔ پیشنٹ یہ سمجھتا ہے یہ بہتر ہو رہا ہے، حالانکہ وہ بہتر نہیں ہو رہا تھا، وہ چینجز آ رہی ہوتی ہیں جو اس کی وجہ سے وہ اس میں ڈیکریز آتا ہے، جی ادروائز یہ انکریز کر رہا ہوتا ہے۔ اب اگر پیشنٹ کا نمبر انکریز کر رہا ہے، آپ اس کو لیزر تھراپی سے آپ اس کی عینک اتارنا چاہتے ہیں، تو اس میں نقصان یہ ہے کہ لیزر نے جو آپ کا ایگزسٹنگ نمبر ہے، فار ایگزامپل کسی کا 5 نمبر لگا ہوا ہے، لیزر تھراپی سے ہم نے 5 کو ریموو کر دینا ہے۔ اب وہ 5 کو تو ریموو کر دیا، لیکن 6 ماہ بعد یا سال بعد جو آدھے نمبر کا انکریز آ رہا ہے اس کو، جب وہ انکریز آئے گا تو وہ پھر ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا گلاسز پہ، پھر گلاسز کی طرف جانا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمارا جو کرائٹیریا اسٹیبلشڈ ہے وہ یہ ہے کہ منیمم 2 ایئرس اگر آپ کی ریفریکشن میں چینج نہیں آئی، آپ کے نمبر میں چینج نہیں آئی، تو پھر اس ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے۔ اوکے، ابھی آپ نے کہا کہ جو ینگ ایج میں ہیں ان کو زیادہ فائدہ ہے، اور جو جس طرح ایج بڑھتی جائے ان کے لیے لیزر ٹریٹمنٹ کو بہت زیادہ بینیفیشل نہیں ہو سکتا۔ ہم کرتے کیا ہیں، تھوڑا ٹریٹمنٹ بھی بتا دیجئے کہ جب آپ کارنیے کو اس اینگل پہ تھوڑا سا شیڈ کرتے ہیں، ریموو کرتے ہیں، تو آپ کی آنکھ کی پتلی تھوڑی ہلکی ہو جاتی ہے یا آپ کا لینس تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، اس میں اتنی انرجی نہیں رہتی، وہ بھی ڈیفائن کیجئے پلیز۔ اچھا، اس میں جو لیزر تھراپی ہے یہ ایکچولی ہم ڈیل کرتے ہیں صرف کارنیا کے ساتھ، آنکھ کو کھولتے نہیں ہیں، آنکھ اندرونی سے کوئی اسٹرکچر پہ نہیں جاتے ہیں، ہم صرف کارنیا کی اللہ تعالیٰ نے پاور رکھی ہے ایک ریفلیکٹیو، جو لائٹ ریز آ رہی ہوتی ہیں لائٹ کی، وہ آ کے کارنیا پہ پڑتی ہیں تو وہ کنورج کرتی ہیں آنکھ کے پردے پہ فوکس ہونے کے لیے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ بیریئر آتا ہے وہ آتا ہے ہمارے کرسٹل لینس کا، وہ اس کو فردر فوکس کرتا ہے کہ جو اسکیٹرڈ لائٹ آ رہی ہے اس کو ایک فوکس بنا کے جو آنکھ کا ایک پردے پہ ایک پوائنٹ ہے جس کو میکولا کہتے ہیں، جس کا تعلق شارپ ویژن سے ہے۔ جیسے میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں آپ کے فیس کو، تو مجھے آپ کا فیس صاف نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کے ساتھ دیکھتے ہوئے مجھے سائڈوں پہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ اگر ادھر سے کوئی موومنٹ ہوگی، کوئی چیز آئے گی تو مجھے فیل ہو جائے گی، یہ الگ بات ہے میں اسے اپریشیٹ نہ کر سکوں کون ہے یا کیا ہے، لیکن یہ مجھے چیز نظر، یہ پیریفرل ریجن ہے، اور یہ جو پوائنٹ فوکس کر رہے ہیں جس پہ جو شارپ چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ہماری شارپ ویژن ہے، جو میکولا پارٹ ہے آنکھ کا پردے کا جس پہ وہ فوکس ہوتی ہیں۔ تو کارنیا، کرسٹل لینس، ان دونوں کی پاور ریز جو آ رہی ہیں لائٹ کی ان کو فوکس کرنا ہے میکولا پہ۔ یہ جو ہم بات کر رہے تھے مایوپیا کی اور ہائپرمیٹروپیا کی، اس کا تعلق بھی اسی فزکس کے ساتھ ہے کہ ہائپرمیٹروپیا میں آئی بال کا سائز ریلیٹیولی چھوٹا ہوتا ہے، ریز کارنیا کی پاور، کرسٹل لینس کی پاور، دونوں نے ریز کو فوکس کرنا ہے اس پوائنٹ پہ، وہ پوائنٹ جو ہے میکولا کا آگے رہ جاتا ہے، ریز جا کے پیچھے فوکس ہوتی ہے، تھوڑا سا پیچھے چلی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ دھندلا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہم پلس لینس رکھ کے اس پاور کو ایڈ کرتے ہیں کہ یہ فردر کنورج ہو جائے اور اس پوائنٹ پہ جا کے فوکس ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مایوپیا میں آئی بال کا سائز ریلیٹیولی بڑا ہوتا ہے، اس میں ریز جو آ رہی ہیں لائٹ کی وہ فوکس ہوتی ہیں ان فرنٹ آف ریٹنا، میکولا سے پہلے فوکس ہو جاتی ہیں، فوکس ہونے کے بعد وہ پھر اسکیٹر کرتی ہیں، وہ اسکیٹر ہو کے میکولا پہ جاتی ہیں، نظر سے نہیں آ رہا تھا، مائنس لینس لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کو تھوڑا سا ڈائیورج کر دیا جائے، وہ ڈائیورج ہو کے جب
کارنیا اور لینز ان کو فوکس کرتا ہے تو میکولا پہ پراپر فوکس ہو جاتی ہیں, تو وہ جو ہے ہمیں چیز شارپ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں سر میں نے یہ بھی سنا ہے, ذرا تصحیح کیجیے گا, کہ آپ کا کارنیا ویک ہو جاتا ہے جب آپ لیزر تھراپی کروا لیتے ہیں, لیزر ٹریٹمنٹ کروا لیتے ہیں, تو کیا یہ حقیقت ہے اس میں؟ اس میں میں یہی ایکسپلین کر رہا تھا کہ یہ جو فزکس میں نے آپ کو بتائی ہے لائٹ کی, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کارنیا میں پاور جو رکھی ہے وہ 60 ڈائیopters پاور پلس 60 ڈائیopters کی پاور ہے کہ یہ 60 ڈائیopters تک پاور کنورٹ کرتی, ٹھیک ہے. جبکہ کرسٹلائن لینز اس کی پاور 20 ڈائیopter کے قریب ہے, تقریباً ٹوٹل 80 ڈائیopter کی پاور ہوتی ہے جو لائٹ فوکس کرتی ہے. جی. کارنیا میں ہم لیزر کے ساتھ جو سرجری کرتے ہیں اس میں اس کے ٹیشو کو ایبلیٹ کر کے اس کی پاور کو انکریز یا ڈیکریز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے مایوپیا جو ہے اس میں ہمیں اس کی پاور کو چینج کرنا ہے, ہائپرمیٹروپیا بھی چینج کرنا ہے, تو اس کی پاور کی چینج کے ساتھ ہم لائٹ آف ریز آف لائٹ جو آ رہی ہیں ان کو فوکس کرنا ہے میکولا کے اوپر. جی. تو اس میں ہم آنکھ کھولتے نہیں, صرف کارنیا پہ ہی ہم ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم کارنیا کو لیزر کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں تو اس سے اس کی تھکنس میں تھوڑی سی کمی آتی ہے, جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمزوری کی طرف چلا گیا ہے یا, لیکن اس حد تک نہیں. جو اسیسمنٹ ہوتی ہے اس میں یہی ہوتی ہے کہ کارنیل تھکنس پہلے میئر کی جاتی ہے. بعض لوگوں میں پیدائشی طور پہ کوئی ایسے پرابلم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کارنیا کی تھکنس تھوڑی سی کم ہوتی ہے, ان کیسز میں پھر یہ لیزر نہیں کر سکتے. اور وانس اگر آپ نے لیزر کروا لیا, دوبارہ اگر آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ دوبارہ کروا سکتے ہیں یا بس وانس ہو گیا تو ختم؟ ریکمینڈڈ نہیں ہے, کیونکہ وہ بات وہی ہے کارنیل تھکنس ہم پہلے کم کر چکے ہیں, مزید اس کو کم کرنے سے وہ. ٹھیک ہے. اور جو ہم کانٹیکٹ لینزز لگاتے ہیں سر, یہ بہت اہم ایشو ہے, اس پہ میں چاہوں گا ذرا آپ اچھی ایک فوکس والی بات ہمیں بتائیے کہ جو ہم سمجھ جائیں. ہم کسی بھی کانٹیکٹ لینز یوز کرنے میں کوئی ہارم نہیں سمجھتے, اگر ہمیں پتہ بھی ہو. جیسا ہماری مائیں بہنیں, ہماری بچیاں ینگ ایج میں بہت کلر لینزز یوز کرتے ہیں, کانٹیکٹ لینزز یوز کرتے ہیں. جس طرح میں موسٹ آف دا ٹائمز جب میرا ڈائریکٹ ایکسپوجر نہ ہو دھوپ سے, مٹی سے, آؤٹ ڈور میں, تو میں ٹرانسپیرنٹ لینس یوز کر. اس کی کوالٹی کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کا فریکوینٹ یوز کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ کارنیا ہماری ایک بلڈ لیس اسٹرکچر ہے جی, جس کی آکسیجن, کارنیا باڈی میں جتنے بھی آرگنز ہیں ہمارے, ہر ایک کو آکسیجن کی سپلائی چاہیے ہوتی ہے اپنے فنکشنز کو مینٹین کرنے کے لیے. تو کارنیا کو بھی اپنے فنکشن مینٹین کرنے کے لیے آکسیجن چاہیے ہوتی ہے, اور اس کی آکسیجن 2 جگہوں سے پوری ہوتی ہے. ایک تو کارنیا کے پیچھے جو پانی ہوتا ہے, ایکوس ہیومر ہم اس کو کہتے ہیں, جو پتلی کے سامنے والے حصے میں لینز, اور پتلی کے سامنے والے حصے میں اور کارنیا کے بیک والے حصے میں ایک لیکوڈ ہوتا ہے ایکوس ہیومر, جو گلینڈز ہیں وہ بنا رہے ہوتے ہیں, ان کی تھوڑی ڈرینیج ہوتی رہتی ہے تو ریپلیس ہوتا رہتا ہے, وہ سرکولیشن چلتی رہتی ہے. تو آکسیجن کی سپلائی ایک تو کارنیا وہاں سے لیتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری آکسیجن کی سپلائی کارنیا ہوا سے لے رہا ہوتا ہے. جب ہم کانٹیکٹ لینز, وہ ریشو اس کی بہت کم ہے جو ہوا سے لیتا ہے, زیادہ تو ادھر سے آتی ہے, لیکن وہ ریشو جو ہے بہت کم ہے. کانٹیکٹ لینز لگا کے ہم وہ تھوڑا سا انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں اس کے آکسیجنیشن کے ساتھ, کارنیا کی آکسیجنیشن کے ساتھ. جی. تو بہت زیادہ فریکوینسی کے ساتھ ان کا یوز مناسب نہیں. ایک تو یہ کہ ابھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ڈیلی ویئر لینزز بھی ہیں اور ایکسٹینڈڈ ویئر لینزز بھی ہیں. بالکل. تو ایکسٹینڈڈ ویئر لینزز کے بارے میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ ان کو فار اے ویک استعمال کر سکتے ہیں, کنٹینیوس لگا کے رکھیں اور اس کے بعد آفٹر ویک اتار لیں. تو اس کی کارنیا کی سیفٹی اور اس کی ایفیشنسی کے لیے ہم ایڈوائز یہی کرتے ہیں کہ آپ ایکسٹینڈڈ ویئر کو ڈیلی ویئر کے طور پہ یوز کریں, رات کو آپ اتار دیں, لگا لیں. جی. تو یہ نظر کی کمزوری کے لیے استعمال کیے جائیں, بہت اچھے ہیں. اور گلاسز, جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بھی بات کی تھی کہ ہماری جو بچیاں ہیں, ینگ بچیاں, ان کے لیے گلاسز کا بعض ایشو آتا ہے, تو وہ اس کو ایز اے ریپلیسمنٹ استعمال کر سکتی ہیں. لیکن ان کو ایز اے کاسمیٹیکلی یہ جو کلر لینزز استعمال کیے جاتے ہیں پتلی کا کلر چینج کرنے کے لیے, آنکھ کا کلر چینج کرنے کے لیے, وہ اوائڈ کرنے چاہیے. لیکن اگر کیے جائیں تو اس کو تھوڑے عرصے کے لیے, تھوڑے وقت کے لیے استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے. وہ ایک دوسرا کوالٹی ڈیفینیٹلی اس میں میٹر کرتی ہے. ہمارے آنکھ کا کارنیا یہ ایک ایسی چیز ہے جسے کہہ لیں کہ انمول چیز. اور سر ویسے بھی اپنی باڈی کے اوپر کسی بھی چیز سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے.
بیسٹ جو آپ افورڈیبلٹی ہے وہ یوز کریں. سر وقت ختم ہو گیا, میں چاہوں گا ایک ٹپ دے دیں آپ آنکھوں کے لیے کہ ہم کس طرح سیف رکھ سکتے ہیں. جیسے میں عمومی طور پہ رات کو جب جاتا ہوں تو میں روز واٹر ضرور اپنی آنکھوں میں یوز کرتا ہوں. ایسی کوئی چیز بتا دیجئے پھر میں جاؤں گا کلوزنگ. ایسی کوئی چیز ضروری نہیں ہے, صرف میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایکسپوجر مٹی گرد دھول کو ہوا کو زیادہ ہوا ہے تو اگر 2 چیٹیں جیسے رات کو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہوئے 2 چیٹیں ادھر مار لیے 2 چیٹیں ادھر مار لیے. ویسے تو ہم منہ دھوتے ہیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں جب پانی منہ پہ ڈالتے ہیں یا صابن وغیرہ لگاتے ہیں, تو آنکھ کھول کے چھینٹے مار لیے 2 ادھر 2 ادھر تازہ پانی کے صاف ستھرے پانی کے, تو دیٹ از سفیشینٹ فار کلیننگ. جس طرح ہم بات کرتے ہیں, ہم نے کوٹیشن سنی ہوئی ہے کہ ہیلدی باڈی کیپس ہیلدی مائنڈ. جی, تو میں یہ سمجھتا ہوں اور کہا بھی کرتا ہوں اپنے پیشنٹ سے کہ ہیلدی باڈی کیپس ہیلدی آئیز. اچھا, آپ کو آنکھوں کے لیے خاص طور پہ جی, آپ کی اپنی باڈی کا ہیلدی ہونا ضروری ہے. جی. آپ اپنا ہیلدی لائف سٹائل اڈیپٹ کریں, آپ اپنی ہیلدی فوڈ کا رکھیں سلسلہ, اور پرٹیکولرلی آنکھوں کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی چیز ضروری ہے تو اس میں ایک تو ہمارا یہ جو ویژن کے ساتھ ہمارا وائٹامن اے کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. جی, تو وائٹامن اے کنٹیننگ چیزیں جیسے یہ فروٹس میں آ جاتا ہے, ایپل آ گیا ہے یا کیرٹس ہیں, جی, ان کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کیا جا سکتا ہے. یا پھر وہ ہمارے جو پرانے ٹوٹکے ہیں جن میں بادام اور سونف اور اس طرح کی چیزیں جو چیزیں آنکھوں کے لیے ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ, آپ کہنے کا بہت شکریہ. جی جی, نعمان صاحب کچھ کہنے والے تھے, کیا کہنے والے تھے سر؟ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کی ہے یقیناً, اور مجھے بہت کچھ حاصل ہوا, اور میں اس وقت سے نا یہی سوچ رہا ہوں کہ شریعت نے آنکھ کو اتنی اہمیت جو دی ہے. آپ دیکھیے اعضاء میں سے, انسانی اعضاء میں سے صرف آنکھ ہے جس کی دیت 50 اونٹ ہے. صرف آنکھ کی دیت 50 اونٹ ہے, یعنی پورے انسان کی دیت 100 اونٹ ہے نا, تو صرف آنکھ کی دیت جو ہے نا, ایک آنکھ کی دیت 50 اونٹ ہے. یعنی یہ شریعت کی اہمیت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ جس کی آنکھیں بصارت چھوڑ دیں اور وہ اس پہ صبر کرے تو اس کے لیے جنت ہے. سبحان اللہ, اتنی بڑی بشارت صحیح ہے. تو اب مجھے اندازہ ہوا کہ دیکھیں کتنی اس میں تفصیلات ہیں, میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے اس کے کیا بارے کہہ میں, رہی ہے, اور اس کی امپورٹنس ہمارے دین میں کیا ہے. سر تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. نعمان فاروقی صاحب, سر آپ تشریف لائے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ڈاکٹر عبدالحمید صاحب, سر آپ تشریف لائے, آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. نہیں جی, وقت چونکہ کم ہوتا ہے, کوشش ہم نے کی, اور جب ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے میں نے انٹرفیئر کرنا بالکل مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ ایسی چیزیں بتائی جا رہی تھیں جو اگر آپ سنیں گے اور وہ سن کے عمل کریں گے تو یقیناً آنکھ کی خوبصورتی کو قائم رکھ سکیں گے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.